اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم میں کل کے درس میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ متعدد بار ہم نے اس مسئلے کو تفصیل سے پڑھا بھی ہے۔ چند آیات میں اور ذکر کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کی یہ آیت ہے۔ اس آیت کا معنی مفسرین نے لکھا کہ قیامت کے دن روح اور جسم کو آپس میں ملایا جائے گا۔ موت آئی تو روح نکل گئی، روح بد ہے تو سجین میں پہنچ گئی، نیک ہے تو علیین میں پہنچ گئی۔ جسم کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اب قیامت کا دن قائم ہوگا تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور روح کو جسم سے دوبارہ کیا کر دیا جائے گا؟ ملا دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں قیامت کے دن کو ملاقات کا دن کہا گیا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الطَّلَاقِ، آپ انہیں ملاقات والے دن سے ڈرائیں۔ ملاقات کے دن کا کیا مطلب ہے؟ اس پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس دن ملاقات ہوگی روح کی اور جسم کی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک آدمی پہ موت کا وقت آیا، اس کی روح نکل گئی، وہ اس جہان سے منتقل ہو کر دوسرے جہان میں پہنچ گیا۔ اس جہان سے منتقل ہو کے دوسرے جہان میں پہنچ جانے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس جہان کا بندہ اس جہان کے بندے کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اور اس جہان کا بندہ اس جہان کے بندے کی بات کو سن بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں، میری بات کو سمجھیں۔ سننے کے لیے سبب چاہیے نا، بغیر اسباب کے دیکھنا یہ کس کی صفت ہے؟
بغیر اسباب کے سننا یہ کس کی صفت ہے؟ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے چاہیے سبب۔ مر جانے والا جس کی روح نکل گئی ہے، جسم میں روح موجود نہیں، اس کے سننے کا سبب ہے کوئی؟ بولے آپ کو نظر آتا ہے کوئی سبب؟ اگر سبب ہے تو سبب بتائیں، اگر سبب نہیں تو بغیر سبب کے وہ سنتا ہے، یہ عقیدہ تو ہے ہی شرک، کیونکہ بغیر سبب کے سننا یہ صفت کس کی ہے؟ اس لیے ہم بلا خوف و خطر یہ بات کہتے ہیں، اس جہان کا بندہ اس جہان کے بندے کو بات سنا نہیں سکتا، اس جہان کا بندہ اس جہان کے بندے کی بات سن نہیں سکتا۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی اس بات کا قائل ہو کہ اس جہان کا بندہ اس جہان کے بندے کی بات سنتا ہے، تو بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا وہ بندہ کفر یا عقیدے کا شکار ہو گیا، وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ بغیر سبب کے دیکھنا، بغیر سبب کے سننا، یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ جسے آپ نے دفن کر دیا، کتنی مٹی اس کے اوپر آ گئی، اب اس کے دیکھنے کا اور سننے کا سبب کوئی رہ گیا؟ نہیں رہ گیا۔ اچھا جی، بندہ دفن نہیں ہوا، بندے کی چار پائی ابھی موجود ہے، میت آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہمارے فقہا نے یہاں ایک بڑا عجیب مسئلہ بیان کیا ہے، آپ وہ مسئلہ سنیں، لطف اٹھائیں اور مسئلے کی تہہ تک پہنچیں۔ ایک بندے نے قسم کھائی ہے کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا، خلف لا یتکلم فلانا، قسم کھائی ہے کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا۔ اب اگر وہ زید سے بات کر لے، قسم ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ بولو نا، نہیں ٹوٹی؟ تو پھر بولو، میں خام خواہ زور لگا رہا ہوں۔ بندے نے قسم کھائی ہے کہ میں نے زید سے بات نہیں کرنی، اب اگر اس نے زید سے بات کر لی تو قسم باقی رہ گئی یا ٹوٹ گئی؟ جب قسم ٹوٹ گئی نا تو اس نے قسم کا کفارہ دینا۔ لیکن قسم کھائی تھی حلف لا یتکلم فلانا، قسم یہ کھائی کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا، فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اب اس نے زید سے بات کی زید کے مرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، میت ہو گئی، میت پہ آ کے کہنے لگا، او زید، او میں نے جو تمہیں کہا تھا چھت پہ پتنگ نہ اڑایا کرو گر جاؤ گے، بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ گاڑی اتنی تیز نہ چلایا کرو، تو نے کہا نہیں مانا، دیکھ کیا بن گیا۔ قسم کھائی تھی میں زید سے بات نہیں کروں گا۔ یہ ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں ہے۔
لیکن کلمہ بعد موتہ بات کر رہا ہے زید کے مرنے کے بعد. اب اس کی قسم نہیں ٹوٹی، اب اس پہ کفارہ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کلام کا مقصد ہوتا ہے اگلے کو سنانا. والمیت لا یسمع کلام الاحیاء، اور جو میت ہے وہ زندوں کا کلام سننا. اس لیے مر جانے کے بعد زید سے بات کی اس کی چارپائی پہ کھڑے ہو کر، تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ زید میت ہے اور میت زندہ کا کلام سننا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اسی آیت کے ضمن میں آپ یہ بات بھی سمجھیں کہ تم جو کہتے ہو کہ میت سنتی نہیں ہے، قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو. اس کو دو طریقوں سے سمجھنا. پہلا طریقہ کہ بابا تم کیا سمجھتے ہو، یہ وہ سلام ہے جو ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ وہ سلام ہے؟ اگر یہ وہ سلام ہے نا تو یہ کرنا سنت ہے، اور اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. پھر تو یہ عقیدہ بناؤ نا کہ مردوں نے ہمارا سلام سنا اور ان پہ جواب دینا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اور واجب ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ بندے پر احکام لاگو ہوں، اور مر جانے کے بعد کسی پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں؟ نہیں نا. عورت فوت ہو گئی، اب اس کے لیے پردے کا حکم اس عورت میت پر لاگو ہے کہ عورت نے پردہ نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہو جائے گی؟ نماز کا وقت آ گیا ابھی دفن نہیں ہوئی، کیا اس کے لیے نماز فرض ہے؟ نہیں نا. میت ہے اور میت پر کوئی بھی شریعت کے احکام لاگو نہیں ہے. اگر تو تم یہ سلام سمجھو وہ والا جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، تو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. اور میت کے لیے واجب کا حکم، میت کے اوپر تو مستحب کا حکم بھی کوئی نہیں باقی رہ گیا. ایک جواب. پھر کیا ہے جی؟ وہ سلام ملاقات کا سلام نہیں ہے، وہ سلام ہے دعا والا. وہ سلام کون سا ہے؟ ہم قبرستان سے گزرتے ہوئے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور با آواز بلند نہیں کرتے، پست آواز سے ہم وہ دعا کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی صف ہے. آپ جب نماز با جماعت ادا کریں، آپ دونوں جانب سلام پھیرتے ہیں نا. اس سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. میری دائیں جانب جتنے لوگ ہیں اللہ تم پر سلامتی کرے. السلام علیکم ورحمت اللہ. بائیں جانب جتنے لوگ ہیں، جتنی خلقت ہے، ان پر اللہ سلامتی نازل کرے. دو طریقے، یا تو مکمل دائیں بائیں جتنی خلقت ہے، نہیں نا تو کم از کم آپ کی دائیں طرف جتنی صف ہے اور بائیں طرف جتنی صف ہے. بڑی بڑی مسجدیں بھی ہیں لیکن آپ اپنی کو لے لیں، صف پوری ہے، مصلی درمیان میں ہے، میرے پیچھے اقامت والے نے اقامت پڑھی ہے، نماز مکمل ہوئی، آپ بالکل امام کے درمیان بالکل پیچھے ہیں، آپ نے بھی دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم کہا کہ نہیں؟ بولو، کہا؟ آپ کے ساتھ والا بندہ چھوڑ کے اگلے نے سنا؟ اچھا جو تہاڈا سن دے نے تو بھی بولو، نہیں سن دے تاں ہی بولو. آپ نے بائیں جانب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے بولا،
آپ کی بائیں جانب جتنے صف کے لوگ تھے انہوں نے آپ کا سلام سنا؟ نہیں نا؟ کیوں؟ یہ سلام ملاقات کا سلام نہیں ہے، یہ دعا کا سلام ہے۔ رب جعلنی سے دعا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم جو قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہیں اس سلام کو ملاقات کا سلام نہیں کہتے، بلکہ یہ ان کے لیے دعا ہے۔ اور یہ السلام علیکم یا اہل القبور پہ بات ختم نہیں ہوتی، یہ آگے بھی ہے کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے ہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، یہ مکمل دعا ہے۔ اس لیے یہ دلیل بنانا کہ اگر میت نہیں سنتی تو پھر آپ قبرستان میں سلام کیوں کرتے ہو، یہ حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آخری بات، دوسرا انداز، آپ دور دراز نہ جائیں، اپنے اس قبرستان کے جنازے گاہ کے باہر نکلیں، اور قبرستان کتنا طویل ہے۔ ہم نے مان لیا کہ یہ سلام مردوں کو سنانے کے لیے، ہم نے مانا 1 منٹ تمہاری بات مان لی۔ ایک بندہ جنازے گاہ سے جنازہ پڑھ کے باہر نکلا، اس نے سامنے قبرستان دیکھا اور اس نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اور یہ کہنا بھی آپ کو پتہ ہے ایسا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو قبر والوں کو اس نے سلام کیا ہے تو وہ جو دور دراز کی قبر والے ہیں، کیا انہوں نے اس کا سلام سن لیا؟ تم جو کہتے ہو کہ سلام اس لیے ہوتا ہے مردے سنتے ہیں، بات پھر وہی ہے۔ اگر ان قبر والوں نے اس سلام کرنے والے کا سلام سنا تو سبب کے ساتھ سنا یا بغیر سبب کے سنا؟ اگر سبب کے ساتھ سنا ہے تو بتاؤ وہ سبب کون سا ہے، اور اگر کہو کہ بغیر سبب کے سنا تو پھر یہ کفر ہے، کیونکہ بغیر اسباب کے سننے والا اور دیکھنے والا وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ کل ہم ایک روایت پہ بات کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عائشہ حجرے میں تشریف لے جاتی، حضرت صدیق اکبر وہاں پر دفن ہو گئے، آپ پھر تشریف لے جاتی، حضرت فاروق اعظم جب دفن ہوئے تو حضرت عائشہ اس حجرے کی جانب جب جاتی تو پردہ فرما لیتی، یہ ایک روایت ہے۔ لہٰذا اگر مردہ قبر سے نہیں دیکھتا تو حضور آپ کے شوہر تھے، صدیق اکبر آپ کے باپ تھے، حضرت عمر تو غیر محرم تھے نا حضرت عائشہ کے لیے، اگر مردہ قبر سے نہیں دیکھتا تو حضرت عائشہ نے حضرت فاروق اعظم کی تدفین کے بعد پردہ کیوں کیا؟ اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ اتنی بات ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے پردہ اس لیے کیا کہ مردہ دیکھتا ہے، تو پھر آپ ہمیں یہ ذرا تسلی کر کے بتائیں کہ جس حضرت عمر نے مٹی کے نیچے سے دیکھ لینا تھا، اس کے لیے وہ پردہ رکاوٹ بن سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس پہ ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔